Assalamu alaikum. This is Rehan Tayyib, and the topic of my presentation is Andhera Ujala representation of Coop culture in Pakistan. Coop culture is also referred as Thana culture. यहाँ पे short introduction series का अंधेरा उजाला is the first ever series made on the police work and crime, and it was directed by Rashid Dar, written by Dr. Yunus Javed, and it was on aired in 1984 on the national television of Pakistan. और इसमें एक पुलिस टीम दिखाई गई है जो कि क्राइम्स को सॉल्व करने में, सस्पेक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करने में और क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने में मसरूफ हमें दिखाई देती है. एंड हेड ऑफ द पुलिस स्टेशन, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस Tahir is represented as an honest officer. However, rest of his subordinates are often seen indulging in corruption and bribery. اور اس میں یہ ہے کہ ہر ایک ایپیسوڈ کے اینڈ پہ ASP طاہر جو ہے وہ پوئٹک جسٹس کرتا ہوا دکھائی دیا ہے ان آرڈر ٹو ریسٹور دا پبلک ٹرسٹ ان پولیس ڈپارٹمنٹ، جس میں وہ کیریٹوسٹک پالیسی کو یوز کرتا ہے وچ مینس کہ پنشمنٹ فار دا ایول اینڈ ریوارڈ فار دا گڈ. اور اس کا ایک اور ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس میں ہیومر ایڈ کیا گیا ہے حوالدار کرم داد کے کیریکٹر کے تھرو، جو کہ اکثر آکورڈ سچویشنز کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک اور ایسپیکٹ اس میں دکھایا گیا ہے تھانہ کلچر کا، وہ یہ ہے کہ جب بھی یہ پولیس ٹیم کسی کرائم کو ریزالو کرنے میں فیل ہو جاتی ہے تو پھر اس میں جو ہے ریبیوک جو ہے ڈسینس ان ہائرارکل آرڈر، ASP طاہر جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹ انسپیکٹر جعفر حسین کو اس کے لیے بلیم کرتا ہے، وہ فردر اپنے اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو بلیم کرتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ چلتے چلتے اس آرڈرلی تک آ کر رکتا ہے جو کہ حوالدار کرم داد کے آفس کے باہر بیٹھتا ہے. اس میں لیتھارجک بیہیویئر آف پولیس تقریباً ہر ایپیسوڈ میں دکھایا گیا کہ پولیس جو سست روی سے کام لیتی ہے اور فوری جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتی ہے کرائم کو اور وکٹمس کو وہ اس کو ریسکیو کرنے کے لیے یا کرمنلس کو اپریہینڈ کرنے کے لیے، تو اس کے کیا کانسیکوینسز ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے کس طرح کمپلیکیشن کریٹ ہوتے ہیں، یہ تقریباً ہر ایپیسوڈ میں دکھائی گئی ہے. پھر ایک اور ایسپیکٹ دکھایا گیا کہ جو ہائی آفیشلس جو ہیں پولیس کے، وہ رینکرز جو کہ جونیئر رینک کے جو آفیسرز ہوتے ہیں یا جو چھوٹے رینک سے ریکروٹ ہو کے آئے ہوتے ہیں، ان کے ہارڈ ورک کا سارا کریڈٹ وہ لوگ لے جاتے ہیں. فیلڈ میں کام وہ لوگ کرتے ہیں، وہ لوگ صرف آفیسز میں بیٹھ کے ان لوگوں کو انسٹرکشن دیتے ہیں، لیکن جب ریوارڈ لینے کی باری آتی ہے تو ہائی آفیشلس کو ہی اس کے لیے ایکنالج کیا جاتا ہے. میتھڈز جو اس میں نے یوز کیے ہیں، فرسٹ جو میرا میتھڈ ہے بیسک وہ ہے کانٹینٹ انالیسز، اور دوسرا ہے پارٹیسپینٹ آبزرویشن. بیکاز میں خود ایک کرمنالوجسٹ ہوں اور میں نے کرائم انویسٹیگیشن ڈپارٹمنٹ میں پنجاب پولیس کے ساتھ کام کیا ہے، اور میں نے تھانہ کلچر کو کلوزلی آبزرو کیا ہے، اور اس کے اوپر میں نے ایک ریسرچ رپورٹ بھی لکھی ہے جس کو کہ میں اپنی ریسرچ کو اور اپنی فائنڈنگس کو ویلیڈیٹ کرنے کے لیے پارٹیسپینٹ آبزرویشن کو اس میں یوز کر رہا ہوں. ڈسکشن اینڈ انالیسز میں یہ ہے کہ فرسٹ ایپیسوڈ میں انہوں نے اسٹیبلش کیا ہے کہ ایک پولیس اسٹیشن ہے اور اس کو ماسٹر شاٹ کے اندر انہوں نے دکھایا ہے، اس کی فزیکلٹی دکھائی ہے کہ جس طرح کے ہمارے پولیس اسٹیشنس ہوتے ہیں ریڈ برکس سے اور بلو اور ریڈ، جو اس کے اندر جو ہماری پنجاب پولیس کے دو کلرز ہیں وہ، اور ان کا مونوگرام اس میں فرسٹ سین میں جو ہے جو سینس کے اندر وہ پریزنٹ ہے کہ ایک حوالدار کا آفس ہے اور اس میں بڑے بڑے رجسٹرز جو ہیں جس کے اندر بھی کرمنلز کا ریکارڈ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ایک بھائی اعظم کا ایک پورٹریٹ اس میں لگا ہوا ہے، اور ایک پنجاب پولیس کا جو مونوگرام ہے جو ان کا لوگو ہے وہ ایک دیوار پہ پیچھے ہینگ کیا ہوا، جس سے کہ فوراً معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ایک پنجاب پولیس کا ایک تھانہ ہے. اور اس میں ایک بوڑھا آدمی انٹر ہوتا ہے اس کے ماہر کے آفس میں، اور آتے ہی خود ہی کنفیس کر لیتا ہے کہ میں نے ایک مرڈر کمٹ کیا ہے. تو حوالدار کرم داد جو کہ اس وقت دکھایا گیا ایک بہت ہی لیزی پولیس مین کے طور پہ آرام سے کرسی پہ بیٹھا ہوا دکھایا گیا اس سین کے اندر، اور اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو وہ اس میں جو ہے وہ اس بات پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے کہ ایک ایسا جو ہے کرمنل آ گیا ہے جس نے کیا خود ہی کنفیس کر لیا، تو اب ہمیں کوئی فردر انویسٹیگیشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور جو ہے وہ
لیکن وہ اس سے پہلے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کا ایڈریس کیا ہے. جب وہ اس کو ایڈریس بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا میں دیکھ لوں ایف آئی آر لانچ کرنے سے پہلے کہ یہ کہیں ساتھ والے تھانے کا کیس تو نہیں ہے. یعنی کہ انٹینسٹی جو ہے کرائم کی یا کرمنل نے آ کر جو کچھ بھی کنفیس کیا ہے اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے. وہ صرف یہ چاہ رہا ہے کہ اگر یہ ساتھ والے تھانے کا کیس ہے تو میں ایف آئی آر اس پہ لانچ نہ ہی کروں, اس کو رجسٹر نہ کروں, بلکہ ساتھ والے تھانے کو میں بھیج دوں. یہاں سے اس کا لیتھارجک بیہیویئر بھی شو ہو رہا ہے, اور جس طرح سے وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ اچھی بات ہے, اس طرح کا مجرم جو ہے وہ خوش قسمتی سے سال میں ایک آدھ کو جاتا ہے جس میں ہمیں انویسٹیگیشن نہیں کرنی پڑتی. اس نے بودر ہی نہیں کیا کہ وہ اس کا بیان ریکارڈ کرے یا اس سے پوچھے کہ کس طرح سے تم نے کیا, یا اس کو کوئی سسپیشن کی نظروں سے دیکھے, یا اس کو کسی طرح سے کوئی کریٹیکلی دیکھے. اس کے بعد پھر یہ ہے کہ کسی بوڑھے آدمی کو جب کہ وہ کنفیس اس نے کیا ہوتا ہے تو obviously یہ لوگ اپنے لیتھارجک بیہیویئر کی بیسس کے اوپر اس کو لوگ اپنے بھیجنے کا کہہ دیتے ہیں. تو سب انسپیکٹر جو محمود ہے وہ آرڈر کرتا ہے کرمداد کو اس کے لیے کھانا وغیرہ مینیج کرنے کے لیے. اور کرمداد جو ہے وہ فردر اپنے آرڈرلی رحمت کو یہ کہہ دیتا ہے. رحمت جو ہے وہ غصے سے اور مجبوری میں جو ہے یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کے لیے کھانا جو ہے وہ مینیج کر دوں گا. میں نے پولیس اسٹیشنز میں جب میں نے لاک اپس وغیرہ کو دیکھا تو وہاں پہ میں نے یہ خود پرسنلی آبزرو کی یہ چیز کہ جن لوگوں کو بھی سسپیکٹس کو ڈیٹین کیا جاتا ہے یا ان کو اپریہینڈ کر کے لایا جاتا ہے تو ان کا جو فوڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کی جو رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ اس انویسٹیگیشن آفیسر کے اوپر آ جاتی ہے جو کہ اس کیس کو ہینڈل کر رہا ہوتا ہے. اور ان کو اپنی پاکٹ سے یا اپنی جو بھی ان کو سیلری ملتی ہے اس سے ان کو ان لوگوں کا کھانا وغیرہ مینیج کرنا پڑتا ہے. اور اس میں ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم فردر اپنے جو ہمارے جو جونیئرز ہیں ان پہ یہ ذمہ داری ڈال دی جائے. اور میں نے یہ بھی نوٹس کیا ہے ایک پولیس اسٹیشن میں جہاں پہ آفیسر جو ہے وہ صرف آرڈر دیتا تھا اپنے آرڈرلی کو کہ میرے پاس گیسٹ آ گئے ہیں, مجھے اب چائے منگوا دیں, مجھے بسکٹس منگوا دیں, مجھے سگریٹ منگوا دیں, اور وہ کبھی ان کا پیسہ نہیں دیتا تھا. تو یہ چیز اس سیریز کے اندر دکھائی گئی ہے جو کہ ٹرو تھانہ کلچر کو ریپرزینٹ اس میں کر رہی ہے. پھر ایک اور اس میں ایسپیکٹ دکھایا گیا, ایک اور ایپیسوڈ ہے رہائی, جس کے اندر ایک کمپلیننٹ جو ہے وہ آتا ہے کرمداد کے آفس میں اور اس کو آ کر کہتا ہے کہ میرے گھر میں اس طرح سے چوری ہوئی ہے اور مجھے اس کی رپورٹ لکھوانی ہے. تو کرمداد اس سے اس کی ڈیٹیلز پوچھتا ہے کہ تمہارے گھر سے کیا چیزیں گئی ہیں. تو وہ اس کو بتاتا ہے کہ 15,000 روپیہ جو ہے وہ میرے گھر سے چوری ہوا ہے. اب کیپنگ ان مائنڈ کہ یہ سیریز جو ہے 1984-85 میں آن ایئر ہوئی ہے, اس وقت 15,000 روپے کی ایک بہت بڑی ویلیو تھی. تو کرمداد بجائے اس کے کہ اس کی رپورٹ لکھے, وہ الٹا اس کو ہی سسپیشن اس کی سسپیکٹ کی نظروں سے دیکھتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اتنا روپیہ تم نے اکٹھا کس طرح سے کیا ہے. تو یہ ایک اور اسپیکٹ ہے جو کہ میں نے خود بھی آبزرو کیا ہے اس کے فرنٹ ڈیسک میں کہ جب لوگ جاتے ہیں کسی بھی کرائم کو کمپلین کرنے کے لیے تو یوزلی جن لوگوں کے پاس کوئی سفارش نہیں ہوتی ہے ایف آئی آر لانچ کروانے کے لیے, ان کو الٹا وہ لوگ اس کی نظروں سے شک کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے. اور پولیس آفیسر کوئی سمپیتھی نہیں ہوتی ان میں کہ وہ وکٹم کو جو ہے وہ کسی طرح سے اس کے ساتھ وہ ریکنسائل کریں. تو اس سین میں بھی ہی لیک آف ایمپیتھی از شون کرمداد's پارٹ, اور اس میں نے اپنی پارٹیسپینٹ آبزرویشن کا ریفرنس دیا. ایک اور سین کے اندر ایک اور ایپیسوڈ میں کرمداد اپنے آفس میں بیٹھا ہوتا ہے جونیئر رحمت کے ساتھ, اور اس کو ایک انسیڈنٹ کے بارے میں بتا رہا ہوتا ہے کہ جس میں کانسٹیبل کا وہ ذکر کرتا ہے کہ اس نے 25 روپے کا جو ہے وہ کوکونٹ ایک وینڈر سے لے کر کھا لیا اور پھر اس کو 10 روپے تھمانے کی ناکام کوشش کر رہا ہوتا ہے اور وہ 10 روپے لے نہیں رہا ہوتا. تو پھر رحمت اس سے پوچھتا ہے کہ پھر آپ نے اس معاملے کو حل کس طرح کیا. تو کرمداد کہتا ہے کہ جہاں پہ کرمداد ہوتا ہے وہاں پہ حل نہیں ہوتا, وہاں پہ مکھ مکا ہوتا ہے. تو میں نے 5 روپے اپنی جیب سے نکال کے اس کو 10 روپے کے اوپر نوٹ کے اوپر وہ رکھے اور 2-4 اس کو دبکے مارے اور 2-4 اس کو کانسٹیبل کو دبکے مارے اور وہ اپنی جو ہے وہ چھاوڑی لے کے تو چلا گیا. تو اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ دکھائی گئی ہیں کہ اس میں ایک تو مس یوز آف اتھارٹی اینڈ یونیفارم ہے. تو جو کانسٹیبل تھا اس نے کیونکہ یونیفارم پہن رکھا تھا تو اس نے اس وینڈر سے 25 روپے کی کوکونٹ کھا لی اور اس کو 10 روپے دے رہا تھا. اپنی اتھارٹی کا مس یوز کر رہا تھا کہ میں پولیس مین ہوں تو وہ مجھ سے ڈر کے
جو ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا یہ پرائس، جو کہ ایکچوئل پرائس نہیں تھی اس کی۔ سیکنڈ اس میں یہ چیز ہے کہ کرم داد نے جس طرح سے اس سچویشن کو ہینڈل کیا، کرم داد نے بھی اپنے یونیفارم کو اور اپنی اتھارٹی کو اس میں مس یوز کیا، اور دو چار دبکے اس کو میاں خان کو مارے جو کہ کانسٹیبل تھا، اور دو چار جو ہے اس کو بھی اسکولڈ کیا جو وینڈر تھا، اور اس کو 5 روپے صرف مزید دیے، تو 25 روپے اس کے بنتے تھے لیکن اسے 15 روپے دیے۔ اور اس میں ایک ٹرم سے یوز کی ہے مکھ مکا۔ تو بک مکا جو ہے وہ اس کا میں نے انالیسس کیا تھا، اگر میں اس کو اس پلے کا میں نے ڈسکورس انالیسس بھی کیا تھا، تو اس میں مکھ مکا کی جو ٹرم ہے یہ برائب کے لیے اور اس قسم کے جو شیڈی ایگریمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ یوز کی جانے لگی آفٹر دس پلے۔ اس سے پہلے یہ مکھ مکا جو ہے وہ اس کے لیے یوز نہیں ہوتا تھا، اور یہی ٹرم وہاں سے نکل کے نہ صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کی ریگولر ووکیبلری کا حصہ بن گئی، بلکہ ہمارے تقریباً سبھی گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی یہ ووکیبلری کا حصہ بن گئی ہے کہ مکھ مکا کر لیں، یعنی جو بھی شیڈی ایگریمنٹس ہوتے ہیں یا ان لافل جہاں پہ کچھ کرنا ہوتا ہے، ریزولوشن نکالنا ہوتا ہے، وہاں پہ یہ مکھ مکا کی ٹرم یوز ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ اس کے اندر ٹرم یوز ہوئی ہے ڈسکورس انالیسس کے حوالے سے۔ ایک اور سین ایک اور ایپیسوڈ میں یہ ہے کہ انسپیکٹر جعفر حسین جو اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور اے ایس آئی میاں خان جو ہے وہ ایک رسا گیر جس کو ہم کہتے ہیں کیٹل رسلر کو وہ لے کر آتا ہے۔ یہ رسا گیر گاؤں دیہاتوں میں پائے جاتے ہیں جو کہ دوسروں کی گائیں اور جو بھینسیں وغیرہ ہوتی ہیں ان کو کسی طرح سے وہ اپنے پیچھے لگا کے یا کسی طرح سے ان کو وہاں سے کھول کے جہاں پہ وہ بندھی ہوئی ہوتی ہیں ان کو لے جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی کامن کرائم ہے ہمارے رورل ایریاز میں، اور مجھے خود یہ میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اس میں رورل ایریاز میں پولیس اسٹیشنز میں، تو وہاں پہ بہت ساری جو ایف آئی آرز ہیں وہ یہ کیٹل تھیفٹ کی ہوتی ہیں، بہت ساری۔ وہاں پہ ایک کامن پریکٹس ہے لوگوں کے درمیان ایک دوسرے کی بھینسیں بکریاں وغیرہ وہ لوگ کھول کے لے جاتے ہیں۔ تو یہ ایپیسوڈ آواز کا سین ہے جس میں کہ جعفر حسین جو ہے وہ میاں خان سے کہتا ہے کہ اس کو بیک سائڈ اس کو پچھلے والے ڈرائنگ روم میں لے کے جاؤ۔ اب پچھلے والے ڈرائنگ روم سے مراد یہ ہے کہ وہاں پہ ایک ٹورچر سیل ہے یا انویسٹیگیشن کا وہاں پہ انہوں نے روم بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ڈرائنگ روم کی اس کے لیے ٹرم یوز کی گئی ہے، یہ ڈرائنگ روم کی ٹرم بھی اسی پلے کے تھرو کوائن ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ بھی پولیس کی ریگولر ووکیبلری کا حصہ بن گئی کہ ڈرائنگ روم کی سیر کروانا، اور ڈرائنگ روم میں لے کے جانا سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ فزیکل ٹارچر کیا جاتا ہے اور ایل ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے سسپیکٹس کی، کہ ان کو اس پہ کیا جائے، ان کو پریشرائز کیا جائے کہ وہ کنفیس کر لیں کہ انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہے، تو یہ اس کی طرف اس نے ریفر کیا ہے۔ تو ایک تو یہ ٹرم اس میں بنی ڈسکورس انالیسس کے حوالے سے، دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس میں تھانہ کلچر کا یہ اسپیکٹ بھی شو ہوا ہے کہ فزیکل وائلنس جو کہ ان لافل ہے اکارڈنگ ٹو دا لا، لیکن اس کو پریکٹس کیا جاتا ہے پولیس میں۔ یہ 1984 میں بھی پریکٹس ہو رہا تھا، یہ آج تک پریکٹس ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا ریلیٹ کریں، پیچھے بہت سارے ہائی پروفائل لوگوں کو بھی اپریہینڈ کیا گیا، جیسے شہباز گل ہے، تو ان کے اوپر فزیکل وائلنس کیا گیا، یا بہت سارے ہمارے جو ہیں صحافی جرنلسٹ کو بھی پولیس نے ان کے ساتھ بھی فزیکل وائلنس کیا۔ تو یہ ایک ایسی پریکٹس ہے جو کہ ابھی تک پریولنٹ ہے تھانہ کلچر کے اندر۔ اس کے علاوہ ایک اور ایپیسوڈ میں حوالدار کے پاس ایک کمپلینٹ آتا ہے، اور اس کو وہ کہتا ہے کہ میں نے بچوں کے گواہ کی، اس کا کوئی بچہ کڈنیپ ہو جاتا ہے تو وہ اس کے لیے ایف آئی آر لانچ کروانا چاہتا ہے، تو کرمداد اس کو جواب دیتا ہے کہ یہ تو میں نے 5 مہینے پہلے کیس جو ہے وہ ریزالو کر دیا تھا، اور میں نے اس کی اخبار کا جو ہے تراشا وہ کاٹ کے رکھا ہوا ہے۔ ہماری بہت بڑی بڑی تصویریں جو ہیں اخبار میں پرنٹ ہوئی تھیں، اور پھر وہ اس میں ایک جگہ پہ اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ جو افسر بڑے بڑے افسر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پیچھے یہ جو آنکھ ہے پیچھے سے، یہ میری آنکھ ہے، میں پیچھے کھڑا تھا اس میں۔ تو یہ بہت ہی ایک سیڈ پکچر جو ڈپکٹ کرتی ہے تھانہ کلچر کی، جس میں کہ بائسنس دکھائی گئی ہے ہائی آفیشلز کی اور رینکرز کی، کہ اس میں جو ہائی آفیشلز ہیں، رینکرز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ جا کے کام کرتے ہیں،
اور ہارڈ ورک کرتے ہیں، جا کے چیزوں کو ریزالو کرتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، لیکن اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہائی آفیشل ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ تو اس میں تصویر بھی بن کے جو آئی ہے اس کے اندر پبلش ہوئی ہے، اس میں بھی کرم داد کو جگہ نہیں مل سکی آگے آنے کی، اور اس کی صرف ایک آنکھ اس کے اندر آئی ہے، پھر بھی اس نے اس کو پریزرو کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو یہ تھانہ کلچر کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ جو بائسنس جو ود ان دا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس میں ڈپکٹ کی گئی ہے، اور یہ آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ نے 2016 میں ڈس کروکڈ سسٹم کے نام سے ایک سروے کنڈکٹ کیا تھا پورے پاکستان کی پولیس کے اوپر۔ اس کے اندر بہت سارے پولیس آفیسرز نے بتایا ہے کہ ہم لوگوں کے ہارڈ ورک کا جو صلہ ہے وہ ہمیں نہیں ملتا، ہم تک نہیں پہنچتا ہے، اور اس کا سارا جو کریڈٹ ہے وہ ہائی آفیشلز لے جاتے ہیں۔ اس میں حوالدار کرم داد کو جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ وہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اور کچھ سسپیکٹس اس کے پاس لائے گئے ہیں جو کہ فراڈ کیسز کے اندر انوالوڈ ہیں۔ تو وہ اپنے کانسٹیبلز کو بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کے لیے جو ہے میتھڈ نمبر 19، اس کے لیے طریقہ نمبر 19 جو ہے وہ استعمال کرے۔ تو کانسٹیبل اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا طریقہ ہے، تو کرم داد ان کو بتاتا ہے کہ اس کے اندر پہلے جو ہے وہ آپ نے بات کرنی ہے اس سے، جو ایکیوزڈ جو ہے بندہ کریمنل، اس سے پہلے آرام آرام سے بات کریں، اس سے پیار سے بات کریں۔ جب وہ کچھ انفارمیشن آپ کو دیتا ہے تو پھر ساتھ ہی 13 نمبر کے لتر کے ساتھ جو ہے اس کی لٹریشن سٹارٹ کر دیں۔ یہ تصویر ایپیسوڈ کے اندر یہ جو ہے وہ اس کا ڈائلاگ ہے۔ تو اس کے اندر دو چیزیں دکھائی گئی ہیں، ایک تو یہ کہ انویسٹیگیشن ٹیکنیک ایک ہوتی ہے گڈ کوپ بیڈ کوپ، جس کے اندر کے دو انویسٹیگیشن آفیسر جو ہیں وہ سائیکولوجیکل اس کے اوپر بیسس کے اوپر جو ہے وہ کلپریٹ کو اپروچ کرتے ہیں کہ اس سے کچھ انفارمیشن گین ہو جائے۔ ایک بہت زیادہ ہارشلی اس کے ساتھ بہیو کرتا ہے اور ایک پولائٹلی اس سے بہیو کرتا ہے، کہ دونوں طریقوں میں سے کسی طرح سے کچھ نہ کچھ وہ آرٹیکولیٹ کر دے انفارمیشن۔ ایک یہ اس میں ایسپیکٹ آیا پولیس کلچر کا، جو کہ انویسٹیگیشن ٹیکنیک بتائی گئی۔ سیکنڈلی اس میں لٹریشن کی ایک ٹرم جو ہے وہ کوائن اس کے اندر ہوئی ہے، جو کہ پولیس کا ایک ریگولر ان کی پریکٹس ہے کہ ایک وہ لیدر کا ایک بڑا سا ایک پیس ہوتا ہے جس کے ساتھ جو بھی کوئی ایکیوزڈ ہوتا ہے اس سے انفارمیشن نکلوانے کے لیے اس کو جو ہے وہ مارا جاتا ہے، تو اس پروسیس کو لٹریشن کہتے ہیں۔ پھر ایک اور ایپیسوڈ جو ہے اس کے اندر بلندی ایک ایپیسوڈ ہے جس میں اے ایس پی طاہر کے اپنے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، اور اس کے جو سارے زیورات ہیں وہ چوری کر کے لے جاتا ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ رینڈملی کچھ لوگوں کو جعفر حسین جو ہے وہ اپریہنڈ کر کے ان کو ڈیٹین کر لیتا ہے وہاں پہ، رینڈملی کچھ لوگوں کو، جو کہ ریئل اس کا کرمنل نہیں ہوتے وہ لوگ، لیکن یہ بھی ایک تھانہ کلچر کی ایک وہ ہے کہ رینڈم لوگوں کو جو ہے وہ اپریہنڈ کیا جاتا ہے۔ جب ریئل کلپریٹ تک نہ پہنچا جائے تو ان لوگوں کو رینڈملی پولیس وداؤٹ اینی ڈیو پروسیس جو ہے وہ ان کو ڈیٹین کر لیتی ہے، جو کہ آربیٹریری اریسٹ میں آتا ہے، اور آربیٹریری جو اریسٹس ہیں یہ ان لافل ہیں۔ لیکن پاکستان پولیس کے پاس اکارڈنگ ٹو دا سی آر پی سی کرمنل پروسیجر کوڈ آف پاکستان، ان کے پاس اس چیز کی اتھارٹی ہے کہ یہ لوگ سسپیکٹ کو اگر اس کے لیے ریزنیبل کوئی سسپیشن جو ہے وہ موجود ہے یا پھر کوئی انکریڈیبل انفارمیشن ہے اس کے بارے میں، تو یہ لوگ اس کو ڈیٹین کر سکتے ہیں آربیٹریریلی۔ لیکن جو انٹرنیشنل کووننٹ ہے آن پولیٹیکل اینڈ سیول رائٹس، وہ اس چیز کو کنڈیم کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کو وداؤٹ پراپر انفارمیشن جو ہے وہ آپ اریسٹ نہیں کر سکتے، اس کو ڈیٹین نہیں کر سکتے، اس کی فریڈم کو آپ روک نہیں سکتے، اور اگر آپ ڈیٹین کر رہے ہیں تو اس کی فریڈم آف ایکسپریشن کو آپ نہیں روک سکتے۔ جبکہ یہاں پہ اس ایپیسوڈ میں دکھایا گیا ہے کہ جن بھی سسپیکٹس کو انہوں نے پکڑا ہے شک میں، ان سب کو انہوں نے جو ہے وہ فزیکلی ان کی ڈسفیگرمنٹ کی ہے، اور ان کے اوپر انہوں نے فزیکل وائلنس کر کے ان سے کسی طرح سے کنفیس کروانا چاہا ہے کہ وہ ایڈمٹ کر لیں۔ اور اس کے اندر ایک جو ہمارا انویسٹیگیشن کا پولیس کا جو ایک میتھڈ ہے، شناخت پریڈ اس کو کہتے ہیں، وہ اس کے اندر ہوتی ہوئی دکھائی گئی ہے کہ سارے سسپیکٹس کو انہوں نے لائن میں کھڑا کیا ہے، اور جو مدر ہیں ایس پی طاہر کی، جنہوں نے کہ اس کو دیکھا تھا چور کو آتے ہوئے، ان کو لے کر کے آیا گیا ہے کہ وہ ان سب سسپیکٹس کو دیکھ کر اس میں سے پہچانے کہ وہ شخص کون تھا۔
تو شناخت پریڈ جو ہے یہ ایک بہت ہی سگنیفیکنٹ پریکٹس ہے پولیس کی، اور جو نیشنل بیورو آف پولیس نے کرمنل انویسٹیگیشن کا ان کا جو ایک ہینڈ بک پبلش کی ہے اس کے اندر بھی شناخت پریڈ کو انکلوڈ کیا گیا ہے، اور شناخت پریڈ جو ہے اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں۔ اور شناخت پریڈ کرمنلز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، یہ آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوتی ہے بیسیکلی، جس میں کہ کرمنلز کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا یا کچھ ہاف اس کی کوئی امیج کسی نے دیکھ لیا، تو اس طرح کے ان لوگوں کو وہاں پہ جا کے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، اور اگر وہ کہہ دے کہ ہاں جی یہی وہ کرمنل تھا تو پھر اس کو ہی وہ کرمنل مان لیا جاتا ہے فور دیٹ کرائم۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ جعفر حسین اے ایس پی کی مدر کو فورس کرتا ہے ایک طرح سے کہ آپ ان میں سے ہی کسی کو جو ہے وہ مان لیں کہ یہی وہ کرمنل ہے، لیکن وہ ڈینائی کرتی ہیں، اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ لیا ان میں سے وہ کوئی بھی شخص وہ نہیں ہے۔ یہ ایک اور اسپیکٹ دکھایا گیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ اصل کرمنل تک نہ پہنچ پائے تو پھر اس کیس کو وہ ختم کرنے کی خاطر اسی طرح کے سسپیکٹس جو ہوتے ہیں کچھ مختلف اور ان کو وہ کسی طرح سے کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے ہی کسی ایک کو مین جو کلپریٹ ہے وہ ڈکلیئر کر دیا جائے اور اس کو جو ہے وہ سزا دے دی جائے جو کہ اس کو اصل کرمنل کو ملنی تھی، کلپریٹ کو ملنی تھی، وہ اس کو ہی وہ پنشمنٹ دلوا کے اس کیس کو وہ بند کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ ہماری انویسٹیگیشن جو ہے کمپلیٹ ہو گئی۔ تو یہ کچھ اس میں اسپیکٹس جو ہے وہ دکھائے گئے، اور اس کے اندر پھر جو ہے وہ جب اس کی مدر نہیں مانتی وہ ڈینائی کر دیتی ہے تو پھر اس میں طاہر جو ہے وہ آ کے اس کو جعفر حسین کو تنزیہ جو ہے وہ اس کو کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا تم نے جعفر، تم نے بہت اچھا کام کیا، بڑی اچھی پروگرس ہے۔ اب وہ اس کو ڈانٹ کے جاتا ہے سارے جونیئر آفیسرس کے آگے، تو جعفر حسین وہ خود چلا جاتا ہے تو جعفر حسین جو ہے وہ سب انسپیکٹر محمود کو انہی الفاظ میں ڈانٹتا ہے، پھر سب انسپیکٹر محمود آ کے اے ایس آئی میاں خان کو ڈانٹتا ہے، وہ پھر آگے حوالدار کرم داد کو ڈانٹتا ہے، اور حوالدار کرم داد جو ہے وہ اپنے جونیئر کو جو آرڈرلی رحمت ہے اس کو کہتا ہے کہ سارا دن اپنا یہ بتھاڑ لے کے میرے کمرے میں بیٹھے کرسی توڑتے رہتے اور کام تم سے کوئی ہوتا نہیں۔ تو اس طرح جو میں نے شروع میں مینشن کیا تھا کہ جو پولیس ڈپارٹمنٹ میں جب بھی کوئی فیلئر فیس کرنا پڑتا ہے ٹیم کو، تو اس میں جو ان کا اینگر ہے وہ ہیرارکی میں موو کرتا ہے، اوپر والے آفیسرز جو ہیں وہ نیچے والوں کو فون کر کے یا ان کو بلا کے ان کے اوپر بلیم دیتے ہیں اور ان کو وہ اسکالڈ کرتے ہیں۔ یہ پولیس کلچر کا ایک بہت ہی تھانہ کلچر کا ہمارا ایک اسپیکٹ ہے، جس کی وجہ سے تو پریشر بلڈ ہوتا ہے، سٹریس اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور ان کی کوآرڈینیشن اس طرح سے بن نہیں پاتی، ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہی نہیں بن پاتا ہے کہ یہ کرائم کو جو ہے وہ سالو کر سکے۔ پھر اس میں ایک اور ایپیسوڈ ذرا سی بات کا ایک سین ہے کہ جس میں کرمدار جو ہے وہ لنچ کر رہا ہے اپنے آفس میں، اور سب انسپیکٹر محمود اور اے ایس آئی میاں خان جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں، ایک آدمی کو انہوں نے بری طرح سے کالر سے پکڑا ہوا ہے، اس کے بدن ٹوٹے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں نا اس کو مار بھی رہے ہوتے ہیں اور انسلٹنگ لینگویج بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ دونوں اس کو کرم داد کی کسٹڈی میں اس کو چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ کرمنل ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم تمہارے حوالے کر کے جا رہے ہیں، اس کو ذرا دیکھو۔ کرم داد جو ہے وہ بغیر پوچھے کہ وہ کس چیز کے اس میں آیا ہے یا اس نے وہ کیا ہے یا نہیں کیا، وہ فوراً اس کے اوپر جو ہے وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہاں بھی بنگی بوتھی لانتی انسان، تمہاری تو شکل پہ لعنت پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ جو یوز آف فاؤل لینگویج ہے یہ تہانہ کلچر کا ایک بہت ہی ایک طرح سے انٹیگرل پارٹ سمجھا جاتا ہے، اور جو پبلک اوپینین ہے ان جنرل وہ پولیس کے بارے میں یہی ہے، اور اسپیسیفک سندھ اور پنجاب پولیس جو ہے اکارڈنگ ٹو سم رپورٹس کہ یہ سب سے زیادہ فاؤل لینگویج یوز کرتے ہیں، اور اس کے اندر یہ چیز کلیئرلی دکھائی گئی ہے کہ کس طرح سے اس انسان کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو ڈسرسپیکٹ کیا اور فاؤل لینگویج جو یوز کی ہے۔ انویسٹیگیشن ہونے سے پہلے ہی اس کو ٹارچر بھی کیا فزیکلی، اس کو مین ہینڈل بھی کیا گیا، اور اس کے ساتھ فاؤل لینگویج یوز کی گئی۔ ایک اور ایپیسوڈ ہے سمپولیا، اس کے اندر ایک جو ہے وہ بوڑھا آدمی کرمداد کے آفس میں آتا ہے ایف آئی آر لانچ کرنے کے لیے، اس کا بیٹا جو ہے بغوا ہو چکا ہوا ہے، اور وہ نام دیتا ہے کہ منیر ماکھا نام کا ایک سسپیکٹ ہے جس پہ مجھے شک ہے۔ تو کرمداد جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹ سے کانسٹیبل اللہ دتا سے کہتا ہے کہ 9 نمبر کا رجسٹر پھرولو،
اور دیکھو اس میں، لیکن وہاں بھی اس قسم کا کوئی نام نہیں ملتا ہے۔ یہ 1980s میں جو ہے اس وقت سارا مینول ریکارڈ ہوتا اب بھی مینول ہے، رجسٹرز کے اوپر ہوتا ہے، لیکن اب اس کو کمپیوٹرائزڈ بھی کر دیا گیا ہے کہ اب سرٹن نیمز جو ہیں وہ لکھ کے تو کمپیوٹر کے اوپر ایزی ایکسیس ہے، لیکن ریٹن ریکارڈ بھی کرمنلز کا اسی طرح پایا جاتا ہے۔ تو اگر کبھی کسی کرمنل کا کوئی اس طرح سے نام دیا جائے اور علاقہ بتایا جائے تو پولیس جو ہے وہ ٹرائی کرتی ہے کہ جو ان کے پاس کرمنل ڈیٹا بیس ہے اس کے اندر اس کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں وہ کہ اس نام کا کرمنل اگر ہمیں مل جائے، لیکن منیر ماکھا نام کا کوئی اس میں نہیں ملتا۔ تو کرم راج جو ہے وہ اپنے اسسٹنٹ کو کہتا ہے کہ اس سے رلتے ملتے نام جو ہیں یعنی سملر نیمز جو ہیں کرمنلز کے وہ نکال کے دے دو تاکہ ایف آئی آر جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی جائے۔ یہ میں نے خود بھی اپنی پارٹیسپینٹ آبزرویشن جو میں نے کی پولیس ڈپارٹمنٹ میں، اس میں میں نے خود بھی ایک جگہ پہ نوٹ کیا تھا کہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا اور اس کے جو مین کلپریٹس تھے ان کا معلوم نہیں تھا، تو اس کا جو ہائر تھا وکٹم کا، اس میں کچھ لوگوں کے سسپیکٹ کے اندر ہی کچھ لوگوں کے نام لکھ دیے تھے، اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ ہمارے اگینسٹ ایف آئی آر لانچ ہو رہی ہے تو وہ لوگ گھروں سے بھاگ گئے، تو لیکن ان کے اگینسٹ ان کی گھروں کی خواتین کو جو ہے وہ لے کے آیا گیا اور انہیں وہی آربیٹریری اریسٹ جو میں پہلے مینشن کر چکا ہوں وہی کیا گیا اور انہیں وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا لاک اپ کے اندر۔ تو یہ بھی ایک تھانہ کلچر کا ایک ایسپیکٹ ہے کہ پولیس جو ہے وہ سٹریس کرتی ہے جب کہ کرمنل کا نہ پتہ ہو تو وہاں پہ جو کمپلیننٹ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کو کسی پہ شک ہے تو بتائیں، کسی پہ شک ہے کسی کا نام بتائیں، کیونکہ نامزد کرنے کے بغیر جو ہے وہ ایف آئی آر کمپلیٹ نہیں ہوتی، اور جب کسی کلپریٹ کا نام نہ ہو تو یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ کوئی پرسنل کوئی گرجز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے نام دے دیے جاتے ہیں ایف آئی آر کے اندر، اس طرح فالس نیمز جو ہیں وہ ڈال دیے جاتے ہیں انوسینٹ لوگوں کے ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ انہوں نے کرائم کمٹ کیا ہو یا نہ کیا ہو، پھر اس طرح ایف آئی آر لانچ ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے تھانہ کلچر کا جس کے کہ بہت ہی زیادہ سویئر کانسیکوینسز ہوتے ہیں فردر انویسٹیگیشن کے سارے پروسیس کے اوپر۔ کنکلوژن اس کا میں کنکلوژن پہ آؤں گا تو یہ اندھیرا اجالا جو پلے ہے یہ جنرل ضیاء الحق کا جو مارشل لاء کا ایرا تھا 1977 سے 1989 تک، اس کے دوران یہ جو ہے وہ پلے آن ایئر ہوا تھا 1984-85 میں، یہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ چلتا تھا، اور انیشیلی ایک پلے تھا رگوں میں اندھیرا جو کہ ایک لانگ پلے تھا، اس کو ہی ایوالو کر کے اس کو بنایا گیا، اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ڈیسیجن تھا اور ایم ڈی پی ٹی کا یہ ڈیسیجن تھا کہ پولیس ورک کے اوپر ایک پوری سیریز بنائی جائے، اور انیشیلی اس کی 17 ایپیسوڈز تھیں، لیکن اس کی پاپولیرٹی جو تھی اس کو دیکھتے ہوئے اس کو رائٹر اور ڈائریکٹر کو راشد ڈار اور ڈاکٹر یونس جاوید کو یہ انہوں نے انسٹرکٹ کیا کہ آپ اس کو زیادہ لکھیں۔ یہ 65 ایپیسوڈز تک یہ ڈرامہ جو ہے وہ چلا گیا تھا۔ ٹو سم ایکسٹینٹ اس پہ سروے تو میں نے نہیں کیا ہے، لیکن یہ ڈرامہ جو ہے اس نے پبلک کا جو کانفیڈنس اور ٹرسٹ تھا جب پولیس آف پاکستان کے اوپر اس کو اس نے کافی حد تک ریسٹور کیا ہے۔ تو اس ڈرامہ نے ایک برج کا بھی کام کیا کیونکہ پبلک اس سے پہلے فیملیئرائز نہیں تھی پولیس کے کام سے، سوائے ان لوگوں کے جن کو کبھی پولیس اسٹیشن جانا پڑا ہو، تو لوگوں کو جو ہے وہ پولیس ورک اور ان کی ڈیلی ایکٹیویٹیز، ان کی کنسٹرینٹس کہ پولیس جو ہے وہ خود کن پرابلمس کا شکار ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کرپشن اور برائبری میں انوالو ہوتی ہے، یا پولیس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، اور اس کے اندر ایک ایپیسوڈ کے اندر یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ پولیٹیکل پریشر جو ہے وہ اے ایس پی طاہر کے اوپر آتا ہے ایک شخص کو ریلیز کرنے کے لیے، اور وہ اے ایس پی طاہر جو ہے وہ اپنے اوپر لیتے ہوئے سارا پریشر وہ ڈینائی کر دیتا ہے ہر چیز کو کہ میں اس کو جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا، جو کہ ایک اچھا ایسپیکٹ دکھایا گیا تھا پولیس کا کہ آفیسرز کو فالو کرنے کے لیے۔ اور اس میں جو ہے وہ جعفر حسین کبھی کبھی کرپشن میں انوالو ہوتا ہوا دکھایا گیا ہے، لیکن ان دی اینڈ جو ہے وہ دکھایا گیا ہے کہ سپریم جو پاور ہے وہ اے ایس پی طاہر کے پاس ہے اپنے سارے پولیس اسٹیشن اپنی ٹیم کو مینیج کرنے کے لیے، تو وہ اینڈ کے اوپر آ کے ہر چیز کو اپنے حساب سے کرتا ہے، اور جو میں نے شروع میں مینشن کیا کہ کیرٹ اور سٹک پالیسی کے اوپر وہ چلتا ہے، پوئٹک جسٹس جو ہے وہ کرتا ہے، جو کبھی بھی کرمنلز جو ہیں وہ ان کو وہ ریلیز نہیں کرتا ہے، اور وکٹمز کو جو ہے وہ ان کی جسٹس جو ہے وہ سرو کرتا ہے ان کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔